السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ حرمین شریفین کی زیارت اور عمرے کی سعادت یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے خوش نصیب حضرات و خواتین جب عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو احرام کہاں سے باندھا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اس مسئلے کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اطراف سے آنے والوں کے لیے مخصوص مواقیت مقرر فرمائے اور ارشاد فرمایا، یہ میقاتیں ان علاقے والوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان راستوں سے گزرے، اگرچہ وہ وہاں کے رہنے والے نہ ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور جو لوگ ان مواقیت کے اندر رہتے ہیں وہ جہاں سے سفر شروع کریں وہی ان کا میقات ہے، حتیٰ کہ اہل مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں موجود شخص، خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو، اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو مکہ ہی سے احرام باندھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستانیوں کا اصل میقات یلملم ہے، لیکن اگر وہ مدینہ منورہ کے راستے سے جائیں تو ان کا میقات ذوالحلیفہ بن جاتا ہے، کیونکہ میقات کا تعلق راستے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی غیر مکی شخص مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو اب مکہ اس کے لیے مقام اقامت بن گیا، لہذا اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اپنے ہوٹل یا قیام گاہ سے بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنعیم بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھے، لہذا تنعیم سے بھی عمرہ جائز ہے، جعرانہ سے بھی جائز ہے، اور ہوٹل سے احرام باندھ کر بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے عمرے کی تکرار کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو، تابعوا بین الحج والعمرہ، ادیموا بین الحج والعمرہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، رواہ البخاری و مسلم۔ تو ان احادیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سفر کی کوئی شرط بیان نہیں فرمائی، لہذا ایک ہی سفر میں متعدد عمرے کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین یا کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے تو احرام باندھتے وقت یوں کہے، لبیک اللہم عمرۃ عن فلان، اے اللہ میں فلاں شخص کی طرف سے عمرہ حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد باقی تمام اعمال ویسے ہی ادا کرے جیسے اپنے عمرے میں کیے جاتے ہیں۔ ایک عمرہ صرف ایک ہی شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، ایک عمرے میں متعدد افراد کی نیت درست نہیں۔ ہر عمرہ مکمل ہونے کے بعد سر منڈوانا پڑے گا یا بال کٹوانے پڑیں گے، ضروری ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو شرف قبولیت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔